अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम छठी जमात की निगारे उर्दू का सबक नंबर 10 अखलाकियात पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे, फिर इसके मश्की सवालात हल करेंगे। अखलाकियात, अखलाक खुल्क की जमा है। खुल्क से मुराद मिलनसारी, खुशमिजाजी और मुरवत है। लिहाजा पसंदीदा आदात, अच्छी खसलतें, बेहतर अतवार और शरीफाना बर्ताव जैसी तमाम सिफ़ात अखलाक के ज़ुमरे में आती हैं। इन सिफ़ात का ताल्लुक़ बातिन की खूबसूरती से है, जिसे इंसान के ज़ाहिरी बर्ताव और रवैये ही से महसूस किया जा सकता है। अखलाकियात का दायरा कार बेहद वसी है। अखलाकियात के आला दर्जात की वसी हदूद में से सबसे बुलंद दर्जा वो है जो मुहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के आलिया के बारे में इरशाद है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तर्जमा, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी, मिलनसारी, हर एक से मिलना, खुश अखलाकी से पेश आना, मुरव्वत, लिहाज, रियायत, खसलतें, आदतें, बातिन, अंदर की, दायरा कार, काम करने की हदूद, हद की जमा। इस पैराग्राफ में अच्छे अखलाक या आदात के बारे में बताया गया है। ये सारी अखलाक में आती हैं। अखलाक खुल्क की जमा है। खुल्क से क्या मुराद है कि हर एक से अच्छी तरह मिलना, अच्छी तरह बात करना, लिहाज करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकियात के आला तरीन, बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज थे, जैसा कि कुरान पाक में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जामे और साफ़ और अखलाक हसना का बेहतरीन नमूना थी। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का मकसद उला ही मकारिम अखलाक की तकमील था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक हसना का वो नमूना पेश किया जो क़यामत तक इंसानों के लिए काबिल तक़लीद और बाइस निजात है। तमाम मज़ाहिब ने अखलाक व आदाब की तालीम को अहमियत दी है, लेकिन इन अखलाकी कदरों को पजीराई और एहतराम उस वक्त मिला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर अमल करके इनकी अफादियत साबित की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी तालीम का अमली नमूना थे। मजमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाते, खलवत कदा में भी इस पर कारबंद नज़र आते। अखलाक व अमल का जो नुक्ता औरों को सिखाते, ख़ुद इसका अमली पैकर बन जाते। एक बार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? फिर फरमाया, काना खुल्कुहुल कुरान। तर्जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हमतन कुरान है। मकारे में अखलाक, अच्छे अखलाक, तकमील, मुकम्मल होना, अखलाक हसना, बेहतरीन अखलाक, काबिल तक़लीद, ऐसी चीज़ जिसकी नकल की जाए, जिस पे अमल किया जाए, जिसकी पैरवी की जाए, बाइस निजात का ज़रिया, कारबंद, अमल करने वाले, अमली पैकर यानी अमली नमूना, जो कहना उसके मुताबिक बन जाना, हमतन, तमाम, बिल्कुल वैसा ही। इस पैराग्राफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का सबसे पहला मकसद अच्छे अखलाक की तकमील बताया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ़ दूसरों को इसकी नसीहत करते थे अच्छे अखलाक की, बल्कि ख़ुद भी उस पर अमल करके दिखाया। जो कुछ लोगों को कहते उस पर तन्हाई में भी अमल करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक व किरदार की जिन बुलंदियों का मज़हर थे, कुरान पाक ख़ुद उनका गवाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जामे और साफ़ अखलाक हसना का बेहतरीन नमूना थी। कुरान पाक वो इल्हामी किताब है जो बनी नौ इंसान के लिए इल्म, हिकमत और रुश्द व हिदायत का सरचश्मा है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और ज़िंदगी गुजारने का भरपूर निज़ाम है, जिसके अंदर हुस्न मामला, मदावमत अमल, अदल इंसाफ, जूद व सखा, ईसार, मसावात, तवाज़ो, शुजात, रास्तगोई, व हिल्म और ज़ुहद व क़नाअत जैसी तमाम तालीमात अखलाक की वो कड़ियाँ हैं जिनसे इंसानियत की तकमील होती है। मुश्किल अल्फाज, रुश्द व हिदायत, रहनुमाई, सरचश्मा, निकलने की जगह, किसी चीज़ के निकलने की जगह, किसी चीज़ का मंबा, ज़ाब्ता हयात, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, तवाज़ो, मेहमानदारी, रास्त गोई, सच्चाई और हिल्म, माफ़ करना। ये सारी जो अच्छी खुसूसियात हैं, ये सारी की सारी इस्लाम ने हमें बताई हैं, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीका बयान करता है।
بچپن ہی سے ہمارے والدین اور اساتذہ سکھاتے ہیں کہ معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے اور دوسرے کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سچ بولنا، دروغ گوئی سے احتراز، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، گالی گلوچ سے اجتناب، اپنی غلطی کا اقرار، ایفائے عہد اور کسی کی دل آزاری نہ کرنا وہ اہم صفات ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اخلاقی قدروں میں بدل جاتی ہیں۔ یہی اخلاقی قدریں انسانی زندگی کے گرد ایک خوشگوار حصار قائم کرتی ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: احتراز، بچنا، دروغ گوئی، جھوٹ بولنا، اجتناب، پرہیز کرنا، ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا، دل آزاری، دل دکھانا، حصار، حلقہ قائم کرنا۔ جیسا کہ بچپن سے ہمارے والدین اور اساتذہ ہمیں اچھی اور بری باتیں سکھاتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرنا سکھاتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت اور ایک دوسرے کو گالی دینے سے منع کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرنا چاہیے اور کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے۔ دنیا کے تمام مذاہب اپنے پیروکاروں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، ان کی کردار سازی کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو سچ کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ہر مذہب نے صرف اپنے ماننے والوں کے لیے ہر معیار مقرر کر لیا ہے۔ اسلام جسے دین کا درجہ حاصل ہے، اس قسم کے متعصبانہ رویوں کی نہ صرف نفی کرتا ہے بلکہ اپنے لافانی پیغام کی بدولت اخلاقیات کو دین کا حصہ قرار دیتا ہے۔ متعصبانہ، جانبدارانہ، لافانی، جو ختم نہیں ہوتا، قابل غور، جس پہ غور کیا جائے۔ تمام مذاہب نظریہ اخلاق و آداب کے بارے میں متفق ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عقائد، عبادات اور اخلاقیات جیسے دونوں پہلو عملاً یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلام انہیں برابر کا درجہ دیتا ہے۔ اگر ہمارے عقائد و عبادات درست ہیں اور اخلاق و عادات درست نہیں تو گویا ہم دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ترجمہ ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک حصہ پورا کریں اور باقی نظر انداز کریں۔ مثلا اخلاقیات کے بغیر بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث شریف ہے مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ قرآن پاک نے اور حدیث نبوی نے اخلاقیات کی اہمیت واضح کر دی ہے، یعنی اسلام میں عقائد و عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم صرف عبادات کریں لیکن اخلاق و عادات کو چھوڑ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اخلاقیات اور عبادات دونوں پہ عمل کرو۔ قرآنی آیات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی اہمیت کو واضح کر دیا، لہٰذا اس سے پہلو طے کرنا سراسر بے راہ روی اور بے سکونی ہے۔ انسان کی فلاح اور بہتر زندگی کا راز یہ ہے کہ اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح پر توجہ دے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی گواہی ان الفاظ میں دی ہے، یقیناً تمہارے لیے پیغمبر خدا کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اسلام اخلاق حسنہ پہ مکمل زور دیتا ہے اور اس کی گواہی ان الفاظ میں دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ الف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمتاً قرآن ہے۔ ب، اخلاقیات کا تعلق کس سے ہے؟ جواب، اخلاقیات کا تعلق باطن کی خوبصورتی سے ہے جس کو انسان کے ظاہری برتاؤ اور رویے سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ج، اسلامی تعلیمات میں کون سے دو پہلو یکساں اہمیت کے حامل مانے جاتے ہیں؟ جواب، اسلامی تعلیمات میں عقائد و عبادات اور اخلاقیات دونوں پہلو یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔ ج، اسلامی دال احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جواب، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عمل یا حکم ہے۔ تمام مذاہب کا اخلاقیات کے حوالے سے کیا رویہ ہے؟ جواب، تمام مذاہب نظریہ اخلاق کے بارے میں متفق ہیں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ و مرکبات جملوں میں استعمال کریں۔ خلوت قدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خلوت قدہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ زہد و قناعت، ہمارا مذہب ہمیں زہد و قناعت کا درس دیتا ہے۔ پیروکار، تمام مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔
ہمتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمتن قرآن ہے۔ مساوات، اسلام میں مساوات کی بہت اہمیت ہے۔ بے راہ روی، بری صحبت میں رہنے سے انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، دیے گئے واحد الفاظ کے جمع بنائیں۔ صفات، عقیدہ، عقائد، عمل، اعمال، قول، اقوال، مقصد، مقاصد، درجہ، درجات۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ افو، حلم، باطنی امور، مداومت، عمل، متعصبانہ، انجام دہی۔ سوال نمبر 5، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں اور الفاظ مکمل کریں۔ راست گوئی، ایفائے عہد، حسن عمل، زہد و قناعت، شرم و حیا۔ سوال نمبر 6، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، لفظ اخلاق جمع ہے: 1 مخلوق، 2 خلق، 3 خلق، 4 خلقت۔ درست جواب ہے خلق۔ بے، فرائض کی انجام دہی کا دوسرا نام: 1 عبادات، 2 اخلاقیات، 3 ایمانیات، 4 عقلیات۔ درست جواب ہے اخلاقیات۔ جیم، انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے: 1 دولت سے، 2 شہرت سے، 3 اثر و رسوخ سے، 4 اخلاق سے۔ درست جواب ہے اخلاق سے۔ دال، اخلاقیات کا تعلق ہے: 1 باطنی امور سے، 2 ظاہری امور سے، 3 امور خاص سے، 4 امور عام سے۔ درست جواب ہے باطنی امور سے۔ ہے، درست بیان ہے: 1 عقائد و عبادات اور اخلاق و آداب دونوں عملاً یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ 2 عقائد و عبادات اور اخلاق و آداب میں عبادات کو فوقیت حاصل ہے۔ درست بیان ہے: عقائد و عبادات اور اخلاق و آداب دونوں عملاً یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اخلاق، بد اخلاق، اولی، اخری، خلوت، جلوت، خوشگوار، ناگوار۔ لافانی، فانی۔